جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नईम ज़फ़र है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और हेल्थ मैटर्स के हवाले से मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने आया हूँ बुखार के हवाले से। बुखार एक इंतहाई कॉमन अलामत है जो बहुत सारी बीमारियों के साथ होती है और बेशतर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो बुखार की ही अलामत से आते हैं। लेकिन क्या हर बुखार का इलाज करना चाहिए? क्या हर बुखार के लिए दवाई दे देनी चाहिए है? या क्या हर दफ़ा जब बच्चे को हाथ लगाएं और वो गर्म महसूस हो तो वो बुखार होता है या नहीं? ये कुछ अहम सवाल हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों को दर्जा हरारत बच्चों का कई दफ़ा हाथ लगाने से गर्म लगता है, लेकिन जब हम थर्मामीटर लगाते हैं तो उस पर दर्जा हरारत 100 या उससे नीचे ही रहता है। अगर छोटे बच्चों को, नौज़ायदा बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप लपेट लें, जिस तरह आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा माएँ उनको कपड़े पहनाती हैं, अगर वो ज़्यादा करें तो इसका मतलब है कि वो उन बच्चों में दर्जा हरारत बढ़ जाएगा और उसकी वजह से बेशक वो 99.5 तक भी चला जाता है, वो बीमारी की अलामत नहीं है, वो ज़्यादा लपेटने की अलामत है। इसी तरह कई दफ़ा बच्चे धूप से आते हैं या बहुत भाग दौड़ करके आते हैं तो उनका दर्जा हरारत 99 या 99.4 तक चला जाएगा, उसको भी बुखार तसव्वुर नहीं करना चाहिए और उसका इलाज नहीं होना चाहिए। हमारे ख़्याल में बुखार का दवाई आम तौर पे जो हम कहते हैं माओं को कि दे दें, वो 100 या उससे ऊपर हो बुखार तो तब दें। लेकिन एक तरफ ये भी देखना चाहिए कि ये बुखार हो क्यों रहा है। हमारे जिस्म में हम बीमारी से बचाने के लिए अल्लाह मियाँ ने हमें कुछ दिफाई निज़ाम दिया हुआ है और आप हैरान होंगे ये जान के कि बुखार भी उस दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। जब खून का दर्जा हरारत तेज़ होता है यानी 100, 101, 102, इवन 104 तक, तो खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें दिफाई निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है जो कि जरासीम को फलने फूलने नहीं देता। और दूसरी बात यह है इत्तफाक से कि जो आम तौर पे जरासीम और वायरसेस इंसान पे हमला आवर होते हैं वो भी तेज़ बुखार में अपनी मल्टीप्लिकेशन उनकी नहीं हो सकती, तो लिहाजा वो फिर उनकी गर्दिश कम हो जाती है और जिस्म के लिए उन पे काबू पाना आसान हो जाता है। तो बुखार तो हमारा दोस्त हुआ ना, सो हमें हर छोटी मोटी बुखार की इलाज नहीं करना चाहिए। इलाज कब करना चाहिए? हमारा ख्याल है कि अगर बुखार इतना ज़्यादा हो जाए कि वो जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगे, जिसका मतलब है कि आम तौर पे 103, 104 से ऊपर अगर बुखार जाए, जिसको हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं या 104 दर्जा हरारत हमारा फ़ारेनहाइट का है, उससे अगर ऊपर जाए तो फिर जिस्म जो है वो बज़ात ख़ुद मुज़महिल होने लग पड़ता है, आपके बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है और कई दफ़ा अगर 106 या उससे ऊपर जाए तो वो वाकई अपनी गर्मी की वजह से नुकसान देना शुरू कर सकता है। तो लिहाजा कोई भी बुखार जो इस हद तक जाए उसको ठंडा करना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि बुखार एक अलामत है और हमें देखना चाहिए कि बुखार क्यों हो रहा है। अगर 1, 2, 3 दिन तक मामूली बुखार होता रहे तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की अक्सर ज़रूरत नहीं होती और आप ख़ुद घर में उसका इलाज कर सकते हैं, चाहे वो दवाई के ज़रिए करें, चाहे वो कपड़े कम करने के करें, वो मैं फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो उसके पास हमें हर दफ़ा भागने की ज़रूरत नहीं होती। अब आ जाते हैं कि बुखार किस वजह से हो रहा है। आम तौर पे जिस्म में जब भी कोई टूट फूट का अमल हो तब भी बुखार हो जाता है, जैसे कि खुदा न खास्ता कोई लंबी बीमारी हो, कोई जीनियाती बीमारियां कुछ कर सकती हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस कर सकती हैं, कैंसर वगैरह में भी बुखार हो जाता है, लेकिन ये सब इंतहाई रेयर हैं। आम बुखार जो हम देखते हैं वो वायरसेस से और बैक्टीरिया से, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बच्चों में ख़ास तौर पे 80 to 90% जो बुखार है वो वायरसेस से है, वो सेल्फ लिमिटेड है, जिसका मतलब है कि वो ख़ुद ब खुद 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। तो लिहाजा उसके लिए हम घर पे रह के उसका इलाज कर सकते हैं। देखना क्या है, हमें देखना यह है कि अगर खुदा न खास्ता उस बुखार की हिद्दत 103 या 104 से ऊपर जा रही हो,
اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو، بچہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو رہا ہو، یا بخار کی وجہ سے کوئی سامنے وجہ نظر آ رہی ہے، فار ایگزامپل گلے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں یا پیٹ بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو ان کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ورنہ گھر پہ آپ پیراسیٹامول کے شربت سے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پیراسیٹامول کے شربت پہ اکثر اس کے اوپر جو درج ڈوز لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، اس سے کم بھی نہیں دینا چاہیے، وہ علاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں بخار کے علاج کے لیے بچوں کے کپڑے کم کرنے چاہیے بجائے بڑھانے کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایون سردیوں میں ہم اگر بچے کی جو ان کی لیئرز ہیں وہ کم کرنا شروع کر دیں تو درجہ حرارت نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بخار 104 یا اس سے اوپر جا رہا ہو تو ایون سردیوں میں ہمیں تازہ پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے۔ اب تازہ پانی کی پٹیاں بھی ایک بڑی مزیدار سی بات ہے۔ لوگوں کا خیال ہے، اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹی سی پٹی لیتے ہیں، اس کو گیلا کرتے ہیں برف کے پانی سے اور ماتھے پہ رکھ دیتے ہیں، یا بہت کمال کرتے ہیں تو بچے کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ برف کی پٹیاں نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برف کی پٹی نہیں کرنی ہے، ہمیں تازہ پانی کی پٹیاں کرنی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تازہ پانی کی پٹیوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے تولیے ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے تولیے، اس کو ایک پانی لے لیں، اس کے اندر چھوٹے تولیے کو ڈبوئیں، اس کو ہلکا سا دبائیں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے، نچوڑنا نہیں ہے، پانی نچوڑیں، اس کا نکال دیں۔ اب اس کے بعد بچے کو ٹوٹلی ننگا کر دیں، سوائے اس کے کہ اس نے ایک نیچے کو پینٹی پہنی ہوئی ہو یا سینے پہ کوئی ہلکی سی بنیان پہنی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آپ نے کندھے سے لے کے اور ہاتھ تک اس گیلے کپڑے کو لے کے، ایک کندھے سے لے کے اور ہتھیلی تک لینا ہے، اسے پورے کو گیلا کرنا ہے۔ اس کے بعد تھائی سے لے کے اور سول تک، یعنی ہپ سے لے کے اور بچے کی تلیوں تک اس کو لے کے جانا ہے۔ یہ 2 ہو گئے، پھر تیسرے دوسرے پاؤں میں، چوتھا ادھر کندھے سے لے کے ہاتھ تک، اور پانچواں اس کا منہ، سر اور گردن۔ تو یہ 1 2 3 4 5 طریقہ یہ ہوگا، اس کو بھگویا، یہاں سے 1، اس کو بھگویا دبایا، 2 بھگویا دبایا، 3 بھگویا دبایا، 4 بھگویا دبایا، 5۔ یہ 5 کرنے تک، اور اوپر پنکھا چل رہا ہو گرمیوں میں، سردیوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پہلا آپ نے کیا تھا وہ پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے۔ جب وہ پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے وہاں پہ پھر آپ دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ اس دوران بچہ روئے گا، وہ لامحالہ تنگ ہوگا، لیکن 10 منٹ کے اندر اندر اس کا بخار جو ہے وہ 104 سے گر کے 101 تک آ جاتا ہے۔ ہمیں بہت لمبا عرصہ پٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بخار 104 یا اس سے نہیں آ رہا تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ اس کو پانی کے ٹب میں بٹھا دیں یا شاور کے نیچے بٹھا دیں تاکہ اس کا بخار نیچے اترے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 104 پہ ہمارا جو تھرموسٹیٹ ہے وہ پھر بہت اچھا کام نہیں کرتا، اور جو بخار کی دوائیاں ہیں ان کا اثر بھی نہیں ہوتا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر دوائی کا اثر کا انتظار نہ کیا جائے، بخار کو فوراً اتارا جائے۔ اس حوالے سے میں صرف ایک بیماری کی تذکرہ ضرور کرتا چلوں گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں بچوں میں بخار کے جھٹکے۔ یہ بھی بہت کامن ہے، اور تقریباً ہر 100 میں سے 5 بچوں کو 6 مہینے سے 5 سال کے دوران ایک نہ ایک دفعہ بخار کا جھٹکا ضرور لگے ہوتے ہیں۔ بخار کے جھٹکے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے باعث جب بچے کا بخار ایک دم سے تیز ہو رہا ہو تو اس کو باقاعدہ فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح مرغی کے جھٹکے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہوش کھو دیتا ہے، اپنی آنکھیں اوپر لے جاتا ہے، زبان اس کی باہر آ جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر یوں کر کے جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ انتہائی گھبرانے کی بات ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر پیور بخار کے جھٹکے ہوں تو وہ 10 منٹ سے کیونکہ زیادہ نہیں رہتے تو وہ جسم دماغ کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بہرحال اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، اور اس کا فوری علاج یہی ہے کہ بخار اتارا جائے۔ اور پھر احتیاط کے طور پہ ان بچوں میں ہم بخار کو کبھی بھی 101 102 سے اوپر تک نہیں جانے دینا چاہتے، اور اس میں پھر ہم ڈائزپام یا اس طرح کی دوائی ساتھ ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ وہ بخار کے دنوں میں وہ دی جائے۔ وہ آپ کو ڈاکٹر کی ظاہر ہے اس کو فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اپنے نزدیکی ایمرجنسی میں لے جانا چاہیے ہسپتال، اور وہاں سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ بتانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بخار کو سمجھنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بخار فائدہ مند بھی ہے،
اور بخار ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ معمولی بخار کا ہم گھر پہ خود علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تیز بخار ہو بہت، یا اگر بچے کو کوئی اور تکلیف اس کے ساتھ ہو، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس یا ہسپتال جانا ضروری ہے۔